بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا. یہ سورۃ المدثر ہے، قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھیں، اور اس کی آیات بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، چھوٹی چھوٹی ایک دو لفظ کی آیت، جو کہ مکی صورتوں کا امتیاز ہے کہ جتنی صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان کی آیتیں چھوٹی چھوٹی، لیکن چھوٹی چھوٹی آیتوں میں بڑی بڑی کام کی باتیں اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی. اور اس کا نام المدثر پہلی ہی آیت میں موجود ہے، یا ایھا المدثر، اے کپڑا لپیٹ کر سونے والے. یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اس کی پہلی 7 آیتیں خاص طور پر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ تک، یا ایھا المدثر سے لے کر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ بالکل ابتدائی آیتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جس سے نبوت کا آغاز ہوا وہ تو سورۃ العلق کی آیتیں معروف ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں پہلی اس سورت کی پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی تھی. اور اس کے بعد دوسری سورت جس کا نزول ہوا وہ یہ سورہ مدثر کی پہلی 7 آیتیں ہیں، اور ان کے درمیان کچھ وقت ہے، کچھ عرصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار حرا سے پہلی وحی لینے کے بعد تشریف لے آئے تو وہ تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ضمن ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ بڑے گھبرا گئے، گھر پہنچے، اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے. جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا، پہلی وحی آغاز، جبرائیل علیہ السلام ایک نئی چیز، نئی شخصیت، پہلے کبھی دیکھا نہیں، پہلے یہ معلوم نہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، سخت گھبرا گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار آ گیا. آپ غار حرا سے چلے سیدھے گھر آئے اور گھر آ کر اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے کمبل اوڑھا دیجئے. کمبل اوڑھ لیا اور ساتھ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا. وہ تفصیل پہلے ذکر کی جا چکی، وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود ورقہ بن نوفل تک جانے سے پہلے خود قسم کھا کے کہا کہ واللہ لن یضیعک اللہ ابدا، لن یخزیک اللہ،
قسم ہے مجھے اللہ کی، تمہیں اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفتیں بیان کی۔ انک لا تقری الضیف، تم تو مہمانوں کی میزبانی کرتے ہو، وتحمل الکل، ناداروں کو اٹھاتے ہو، ناداروں کی خدمت کرتے ہو، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کو دیتے ہو، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کپڑا نہیں اس کو کپڑا پہناتے ہو۔ مختلف صفتیں ذکر کر کے کہا جس انسان میں یہ صفات پائی جائیں اسے اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، آپ گھبرائیے نہیں۔ یہ دلیری دے دی لیکن خود اپنے دل میں بات بیٹھ گئی کہ آخر یہ ہے کیا، کیونکہ جبرائیل کی آمد اور یہ وہ سارا معاملہ وہ تو خود نہیں جانتی تھی۔ گھبرائیں اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور وہاں جا کے سارا معاملہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ ناقوس ہے، وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، تمہیں تو اللہ نے اپنا نبی منتخب کر لیا ہے۔ یہ وحی نازل ہوئی، یہ خوف آہستہ آہستہ اترا، گھبراہٹ دور ہوئی، اور ایک عرصہ تک کے لیے اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ بند کر دیا۔ پہلی وحی پر یہ جو تاثر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، بخار آ گیا، پریشان ہو گئے، ورقہ بن نوفل پاس گئے۔ تو اس ساری صورتحال کو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ اس سے دوچار ہونا پڑا، لہذا آپ یہ برداشت نہیں کر پائے۔ بخار کا آ جانا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ سے فوری طور پر وہ ساری چیز جو ہے وہ برداشت نہیں ہوئی، اور آج بھی اگر کوئی حد سے زیادہ ڈر جائے تو فوری طور پر اس کو بخار آ جائے گا، یہ ایک میڈیکلی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی نہیں بھیجی، جس زمانے یا جس دور کو فترت وحی کا دور کہتے ہیں۔ فترت کا معنی دو چیزوں کے درمیان کا خالی حصہ۔ پہلے وحی آئی، پھر وحی شروع ہو گئی، درمیان میں کچھ عرصہ جو ہے وہ خالی گزر گیا۔ اس درمیان والے خالی عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان رہے۔ اس وحی کے نزول، جبرائیل علیہ السلام کی زیارت، اس واقعے سے اور بعد میں کہ یہ ہے کیا، میرے ساتھ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان رہے، اور بالآخر کبھی کبھی ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ جاتے اور جی چاہتا کہ میں چھلانگ لگا دوں، اس حد تک پریشانی کی نوبت آ جاتی۔ جبرائیل علیہ السلام نظر آتے اور کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے اپنا رسول منتخب کر لیا ہے۔ پھر دلیری ہو جاتی کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، مجھ پہ کسی نے حملہ کیا ہے، اگر مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میں اللہ کا رسول ہوں گا، پھر آپ سمجھ جاتے۔ اس طرح یہ وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اسی فترت وحی کا زمانہ، یعنی کافی عرصہ ہو گیا وحی کا سلسلہ بند ہے، رکا ہوا ہے، اور یہ کوئی اللہ کی طرف سے ناراضگی نہیں تھی۔ ناراضگی سے بھی اللہ نے وحی روکی، جیسا کہ سورہ کہف ہے نا، اس کے نزول کا آپ واقعہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سوال پوچھے گئے، روح کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے، اور اس طرح کے سوال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کل بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے وحی روکی۔ یہ وحی کا روکنا ناراضگی ہے کہ تم نے ایسے کیسے کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا، تمہیں کیا معلوم ہے؟ اگر کبھی کوئی ایسی بات کہنا ہو تو کہو انشاءاللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل بتاؤں گا۔ وہاں ناراضگی تھی، یہاں ناراضگی نہیں تھی۔ یہاں وحی شروع ہوئی، پھر وحی کا سلسلہ روک دیا گیا، صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ یہ بالکل نیا معاملہ تھا، آپ کو آہستہ آہستہ اس کا پتہ چل جائے، اس کا یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا لیا ہے، یہ وحی آیا کرے گی، پیغام آیا کرے گا، میرا اور اللہ کے درمیان ایک راستہ، ایک واسطہ قائم ہو گیا ہے۔ ان باتوں کو آپ اچھی طرح جب اخذ کر لیں گے، اختیار کر لیں گے، آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آپ اس دوران گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو نبی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث
یہ اس سورت کی تفسیر میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا کہ میں نے اچانک دیکھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک بہت بڑی کرسی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے. وہی فرشتہ جو میں نے جبل نور غار حرا میں دیکھا، وہی فرشتہ زمین اور آسمان کی اپنائیوں میں، زمین آسمان کی پہنائیوں اور وسطوں میں بہت بڑی کرسی لگا کر اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور چونکہ آپ ایک مرتبہ پہلے دیکھ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرشتہ ہے، یہ میرے پاس پہلی وحی لے کے آیا تھا. اس وقت اس کرسی سے حضرت جبرائیل امین نے وحی کا دوبارہ سلسلہ جو ہے، پہلی وحی جبل نور غار حرا میں اور دوسری وحی اس کھلی جگہ سے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی. اس دوسری وحی کے موقع پر جو آیات نازل ہوئیں وہ یہ سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، اور یہاں اللہ نے یا ایھا النبی نہیں کہا، یا ایھا الرسول نہیں کہا، بلکہ یا ایھا المدثر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تو فوری طور پر کوئی بھی گھبرا جائے، بخار آنے لگے تو کیا کریں گے؟ جیکٹ لاؤ، کوٹ لاؤ، کمبل لاؤ، چادر لاؤ میں لپیٹوں. چادر کپڑا لپیٹے ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے کپڑا لیٹ کے چارپائی پر پڑے انسان، اے میرے نبی، اے میرے رسول. لیکن یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی نہیں کہا. یہاں جو پوزیشن تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کپڑا لے کے لیٹے ہوئے ہیں یا کپڑا لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے اس پوزیشن کو ظاہر کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، کپڑا چھوڑو اور لوگوں کو ڈراؤ. قم فانذر. اب جو آدمی کپڑا لپیٹ کے بیٹھا ہوا ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ ڈرا سہما بیٹھا ہے یا چھوڑ چھاڑ کے کام کاج کو فارغ ہو کے بیٹھا ہے، یا کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے کپڑا لپیٹ کے بیٹھا ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ گھبراہٹ سے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی، اے میرے رسول، اب کپڑے لپیٹ کر بیٹھنے کا موقع نہیں رہا. اب ہم نے آپ کو ایک بہت بڑا بوجھ آپ پہ ڈالنا ہے، نبوت کا بوجھ ڈالنا ہے، رسالت کا بوجھ ڈالنا ہے، لوگوں کو پیغام دینے کا، دعوت و تبلیغ کا بوجھ ڈالنا ہے. اب چادر اتارو. اب یہ چادر یا کمبل لپیٹ کے بیٹھنے کی بات جو ہے اس کو چھوڑ دو. قم، اٹھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا دیے گئے، رسول بنا دیے گئے، تو اس وقت بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا خدیجہ اب لگتا ہے کہ سونے کے وقت گئے، اب سونے کا وقت نہیں رہا. وہ دن گئے کہ جب ہم لمبی تان کے سو سکتے تھے، اب تو ہمیں راتوں کو جاگنا ہوگا اللہ کے سامنے قیام کرنے کے لیے، اور دنوں کو جاگنا ہوگا اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اب سونے کے دن گزر گئے. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ان حالات، اس وضع، اس پوزیشن کی آپ چادر لیے لیٹے ہوئے ہیں، اس پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے یا چادر اوڑھنے والے، قم، اٹھ جائیے. جیسے کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ سستی چھوڑو. اب یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کی عادت چھوڑو، اٹھ جاؤ. فانذر، اور لوگوں کو ڈراؤ، مکہ والوں کو دعوت دو، اور اگر یہ دعوت پر لبیک نہ کہیں تو انہیں آخرت کے عذابوں، جہنم کے عذابوں سے ڈراؤ. اور یہ فانذر نبیوں کو اللہ رب العزت نے اس قسم کے کلمات سے مخاطب کیا ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں پہلی ہی آیت سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، ان انذر قومک، کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، قبل اس کے کہ ان پر بہت ہی دردناک عذاب آ جائے. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہی الفاظ ان انذر
قومک، اپنی قوم کو ڈراؤ۔ اسی قسم کے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حدیث شفاعت، جو بڑی طویل حدیث ہے، شفاعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، پہلے نوح علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام۔ اس طویل حدیث میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، نبی تو حضرت آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، دوسرے انبیاء، لیکن باقاعدگی سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا کام، دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری، رسول کا منصب جو ہے وہ جن لوگوں کو دیا گیا ان میں سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ اور اللہ رب العزت جس کو جتنا چاہے دے۔ رسولوں میں سے 5 رسول وہ ہیں جو اولو العزم من الرسل شمار کیے گئے، 5 رسولوں کو عظیمت والے رسول، ان میں سے بھی حضرت نوح علیہ السلام پہلے، یعنی پہلے نمبر پر نہیں، زمانے کے اعتبار سے پہلے انبیاء میں سے، رسولوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، 5 رسول اولو العزم من الرسل، ان میں سے بھی نوح علیہ السلام پہلے، اور جو رسول کل ہیں ان میں سے بھی رسول پہلے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو انہی الفاظ کے ساتھ رسول بنایا، فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے یہ پیغام دیا، ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے۔ وہی حکم یہاں انہی لفظوں کے ساتھ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، لیکن چونکہ یہاں پوزیشن الگ ہے، آپ چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں، اللہ نے اسی پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اب اٹھ جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو دعوت دیجیے، تبلیغ کا کام کیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیریں، اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجیے۔ دعوت کے میدان میں، اور خاص طور پر جب آدمی مخاطبین سے، کافروں سے، مشرکین سے دعوت کے میدان میں ملتا ہے، سامنا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے مختلف قسم کی مشکلات آتی ہیں۔ یہ بادشاہ ہے، میں کیسے دعوت دوں؟ یہ وزیر ہے، کیسے دعوت دوں؟ یہ ملک میرے ملک سے بڑا ہے، یہ جماعت میری جماعت سے بڑی ہے، مختلف قسم کے خدشات آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اشارہ دے دیا کہ اے میرے نبی، آپ دعوت کا کام شروع کرنے لگے ہیں، آپ کے سامنے چاہے کوئی بھی آئے گا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر کسی سے بڑا میرا رب ہے، اور سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، تکبیر تو یہی ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے، اور جو سب سے بڑی ذات ہے وہ تیرے ساتھ ہے، تجھے گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر اور بڑائی بیان کیجئے۔ اور ہمارے دین اسلام میں اللہ کی بڑائی، تکبیر، اس کے بیان کرنے کے دیکھیں موقع کتنے، بار بار اس بات کا بار بار موقع آئے گا۔ بچہ پیدا ہو، اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، اور کون سا پیغام بچے کو دیا جا رہا ہے؟ اذان اور اقامت کے سلسلہ میں یہ بات کئی مرتبہ آئی ہے۔ بعض احادیث یا روایات میں اذان، دائیں میں اذان اور بائیں میں اقامت کا ذکر ہے، وہ روایات ضعیف ہیں۔ ایک روایت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسے حضرت حسن کے کان میں اذان کہنے کا ذکر آیا ہے، صرف اذان کہنے کا، اس حدیث کی سند کو اہل علم نے کچھ قابل اعتماد قرار دیا ہے، اور ساتھ امت کا عمل ہے کہ امت اذان کہتی آ رہی ہے۔ کہا تو عموماً یہ جاتا ہے نا کہ بچے کے کان میں اذان دے دو۔ مولوی صاحب کو بلانے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آئیے ذرا بچے کے کان میں اذان کہنی، کان میں اذان کے کہیں گے۔ اور ہمارے یہاں کام سارے مولوی ہی کرتے ہیں، ہمیں خود کچھ نہیں کرنا آتا۔ ابھی تو دکانیں کھل گئیں کہ ہر آدمی دکان پہ جاتا ہے، مرغی ذبح کی ہوئی لے کے آ گیا۔ ہمارے دیہاتی علاقوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے بچے کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، محلے کے بچے لگے ہوئے ہیں، مرغا پکڑ رہے ہیں۔ مہمان گھر میں آگے، دوپہر کو، شام کو کھانا پکانا ہے، بچے کو بھیجا جاؤ مرغا پکڑ کے لاؤ، بھاگ رہے ہیں، 5 6 7 بچے، 8 10 ہو گئے، وہ تھکا کے مرغے کو اثر تک پکڑ کے لے آئے۔
اب دوسرا پیغام مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کو لاؤ کہ ہمیں مرغا ذبح کر کے دے جائیں، یعنی ہمارا مرغا ذبح کرے تو مولوی صاحب، ہمارے لیے بچہ پیدا ہو جائے تو مولوی صاحب، نکاح کریں تو مولوی صاحب، مر جائیں تو مولوی سے جان نہیں چھوٹتی انسان کی ساری عمر۔ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ ان سے کہیں ہماری جان چھوٹ جائے، چھوٹتی نہیں، پیدا ہونے سے لے کر کان میں اذان دینے سے لے کر دوبارہ اس کو زمین میں دفن کرنے تک ہر موقع پر مولوی کی ضرورت ہے۔ بچے کو ایسے گود میں لیں، اب جو دونوں کانوں میں الگ الگ اذان و اقامت والا معاملہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، صرف اذان کہنی ہے، چاہے تو صرف مطلق ایسے اذان کہہ دیں، یا کم از کم بچے کو ایسے گود میں لیا ہوا ہے، اس طرف لیا ہوا ہے، ایسے لیا ہوا ہے، جس ظاہر ہے کہ یا تو بچے کا چہرہ ایسے سامنے ہوگا، ٹانگیں آپ کی طرف، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، 1 دن کا، اذان تو پہلے دن کہی جائے گی نا، تو وہ کتنا کوئی 1 گز میٹر لمبا تو ہوگا نہیں، اتنا بچہ ہے، ایسے سیدھا رکھ لیں، اس کے دونوں کان آپ کے سامنے ہیں، یا دائیں طرف اس کا سر ہے، بائیں طرف پاؤں ہے، بائیں طرف سر ہے، دائیں طرف پاؤں ہے، جس بھی شکل میں رکھیں گے ایک اچھی سی آواز کے ساتھ صرف اذان کہہ دیں، اور اذان کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائیاں، انسان مسلمان کی زندگی میں بالکل آغاز میں اللہ کی بڑائیوں کا تذکرہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ذرا بچہ بڑا ہونا شروع ہوا، نماز کا وقت آ گیا، اب وہ اذان سنتا ہے مسجد سے، تو مسجد سے اذان جو کہی جاتی ہے اس کا آغاز بھی اللہ اکبر سے، اللہ کی بڑائیاں مؤذن بیان کر رہا ہے۔ جماعت کھڑی ہوئی تو اقامت کے لیے بھی اللہ اکبر۔ مولوی صاحب نے مرغا ذبح کیا یا آپ نے ذبح کیا تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر، بار بار وہی آئے گا نا، اللہ کی تکبیر، اور اس ذبیحہ کے بعد مسلمانوں میں جو یہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر ہے وہ تو عساکر اسلامیہ یا جو عساکر اسلامیہ کی کارروائیاں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں یہ لفظ صرف ایک جملہ، چھوٹا سا 2 لفظوں کا ٹکڑا اللہ اکبر، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آدمی تھکا ماندہ بھی تازہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے جلسوں میں، پاک و ہند میں جلسے ہوتے ہیں تو جیسے ہی کہیں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جن کو نیند آئی ہوئی ہے جاگ جاتے ہیں، جو سست پڑے ہیں ہوش میں آ کے چست ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی تعریف اور بڑائی بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کے جسم میں خون کا دورہ بڑھ جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے، یہ کلمہ ہی ایسا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرمایا کہ اٹھیے اور دعوت دیجئے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ جو آدمی اپنی زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اس کے دل میں، اب چونکہ ہمیں تو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا نا، ادھر سے آواز آئی نعرہ تکبیر، سارے لوگوں نے زور سے کہہ دیا اللہ اکبر، 90-95% وہ ہے جنہیں پتہ نہیں کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے۔ اب وہاں تو ظاہر ہے کہ جو حالت ہوگی کہنے والوں کی، ہم نے سن رکھا ہے کہ جب کوئی نعرہ تکبیر کہے تو اللہ اکبر کہنا ہے، اور اگر اللہ اکبر کا معنی مفہوم معلوم ہو اور آدمی اپنی زبان سے اللہ اکبر کہے تو ظاہر ہے کہ اس کے جسم پر، اس کی جان میں جان آ جائے گی، اس میں طاقت بڑھ جائے گی۔ اگر کوئی مقابلے میں اس سے بڑا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں حوصلہ بڑھ جائے گا کہ میرے ساتھ تو میرے رب کی طاقت ہے جو ساری کائنات سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ لہذا کافروں میں سے، مشرکین میں سے یا دشمنوں سے کوئی چاہے کتنا بھی بڑا ہوگا، میرے ساتھ وہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، دعوت دیجئے، تبلیغ کا کام کیجئے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجئے۔ اور یہ تکبیر ویسے بھی اجر و ثواب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جسم میں طاقت، خون میں گردش، آدمی میں صحت، سستی بھاگ جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ جو نماز کے بعد تسبیحات ہیں اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا کم و بیش جتنا بھی کہے، ان میں بھی یہ اللہ اکبر موجود ہے۔ اور یہ تسبیح کہنے سے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے،
اور صرف اجر و ثواب نہیں، اور اکیلے اللہ اکبر کہنے سے ہی آدمی میں جوش نہیں آتا کہ نعرہ تکبیر ہو تبھی ہے، اللہ اکبر کا انسانی جسم میں طاقت بھرنا ایک دوسری حدیث سے واضح طور پر بھی موجود ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا۔ حدیث میں وہ پورا واقعہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کام کاج کرتی ہیں گھر کے، نبی کی تاجدار مدینہ کی بلکہ سرور دو عالم کی بیٹی ہیں، بڑی چہیتی بیٹی ہیں، لیکن اپنے گھر کا کام کاج خود کرتی ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نوکروں کی لائنیں لگی ہوئی ہوں، جو خود اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا جوتا صحیح کر رہے ہیں، اپنے کپڑے کو ٹانکا لگا رہے ہیں، بیویوں کا تعاون کر رہے ہیں، کوئی نوکر چاکر نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اپنی بیٹیوں کے گھروں میں کہاں نوکر چاکر بھیجیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کام کرتی، آٹا پیستی، چکی آٹا پیس پیس کے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے، پانی بھر کے لاتی، پانی باہر سے بھر کے لاتی، گھر کا سارا کام کاج خود کرتی، اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، حضرت حسن ہیں، حسین ہیں رضی اللہ عنہما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے کام کاج اپنے ہاتھ سے کر کر کے تھک جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ سے جا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے درخواست کرو، بیت المال کے جو غلام ہیں، کنیزیں ہیں، ان میں سے کوئی نوکرانی آپ کو دے دیں گے۔ بات معقول تھی، کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں والد صاحب کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے درخواست دی، فرمایا بیٹا تم گھر جاؤ، میں آتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بات سنی، سمجھ لی کہ آپ ہمارے گھر آئیں گے، اب جو بھی ہوگا غلام لے کے آئیں گے، کنیز لے کے آئیں گے، یا جیسے بھی آئیں گے آپ تشریف لائیں گے، آپ واپس چلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ بیٹی تم نے کنیز کا یا غلام کا، نوکر کا مطالبہ کیا تھا، تمہیں میں ایسا ذکر نہ بتاؤں کہ اگر تم کرو تو سارے دن کے کام کاج کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ وہاں تو ظاہر ہے کہ یہ شوق، یہ جذبہ تھا کہ ذکر بھی ہوگا، تھکاوٹ بھی دور ہوگی، ہمیں نوکروں سے کیا، ہمیں ذکر بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بستر پہ لیٹنے لگو تو اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جسم کی تھکاوٹ دور کیسے ہوتی ہے؟ طاقت جسم میں آ جائے تو تھکاوٹ دور ہو گئی۔ صرف نعرہ لگانے سے اللہ اکبر سے جسم میں طاقت نہیں آتی، سستی دور نہیں ہوتی، بلکہ آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آرام کرنے کے لیے آپ بستر پر لیٹ گئے ہیں، تب بھی جب اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ جسم میں طاقت بھر دے گا، تھکاوٹیں ساری دور کر دے گا۔ اس لیے اسلام کی، مسلمان کی زندگی میں اس اللہ اکبر کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹارٹ میں ہی یہ حکم دے دیا ہے، قم فانذر، اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے، دعوت دیجیے، تبلیغ کا کام کیجیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ دوسرا حکم اللہ رب العزت نے یہ دے دیا کہ اپنے کپڑوں کو، تیسرا، پہلا قم فانذر، دوسرا وربک فکبر، اور تیسرا وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اب کپڑوں کو پاک رکھنا بظاہر یہ مختصر سا جملہ ہے، لیکن جیسے وربک فکبر بظاہر مختصر سا ہے لیکن اس میں بڑی ساری باتیں ہیں، اسی طرح وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، یہ بھی بظاہر یہ دو ہی کلمے ہیں، لیکن یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قیامت تک آنے والے آپ کی امت کے افراد کے لیے اللہ رب العزت نے طہارت کی مکمل تفصیل کے ساتھ حکم دے دیا کہ اے میرے نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اب کیا صرف کپڑوں کو پاک رکھنا کافی ہے؟ کپڑے صاف ستھرے پہنے ہوئے ہیں اور جگہ جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ گندی ہے تو کیا یہ چلے گا؟ جگہ بہت صاف ستھری ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، خوبصورت جگہ ہے، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، کپڑے بھی بڑے چمک دمک والے ہیں، لیکن انتہائی بد اخلاق، مغرور ہے، متکبر ہے،
ریاکاری کپڑے پہن کے لوگوں میں ہوا باندھتا، پھر کیا یہ مناسب ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہوئے پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے میرے نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یار کپڑے کو دامن بھی کہتے ہیں نا، دامن بچائیے۔ کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم دے کر اللہ رب العزت نے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک دامن رہنے کا حکم ارشاد فرما دیا کہ اے میرے نبی پاک دامنی اختیار کیجیے۔ اور پاک دامنی کیسے ہوتی ہے؟ صرف کپڑے کو پاک رکھنے سے پاک دامنی نہیں آتی، یہ تو استعارہ ہے، یہ تو محاورہ ہے۔ یہ محاورہ عربی میں بھی ہے، طاہر الثوب یا طاہر الذیل، ذیل بھی کپڑے کو ہی کہا جاتا ہے جو کپڑا لٹک رہا ہے۔ کپڑے کو پاک رکھنا، کپڑے کو صاف رکھنا یا اپنے پلو کو صاف رکھنا، عربی میں طاہر الذیل طاہر الثوب، اور ہمارا اسی کا اردو ترجمہ ہے پاک دامن، یعنی اپنے دامن کو پاک رکھنا۔ پاک دامنی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ کپڑا پاک رہے، اس میں اخلاق اچھا ہو، کردار اچھا ہو، جتنے بد اخلاقی کے مظاہر ہیں آدمی ان سب سے بچے، نہ مغرور ہو، نہ متکبر ہو، نہ ریاکار ہو، نہ لوگوں میں اپنے اچھے کپڑے کی وجہ سے ہوا باندھنے والا ہو، بلکہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھے اور اپنے اخلاق و کردار کو پاک رکھے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اخلاق کو پاک رکھیے، کردار کو پاک رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو ویسے بڑا پاک تھا تو اللہ کے فضل سے، لیکن تاریخ نے ہمیں بتایا کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ اتنے پاک باز، اتنے امانت دار، اتنے راست گو اور سچ گو تھے کہ مشرکین مکہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ الصادق الامین۔ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی صاحب حفظہ اللہ جو ریاض میں ہیں، انہوں نے اس نام کی کتاب لکھی ہے، آپ نے ابھی دیکھا ہوگا، اتنی موٹی کتاب ماشاءاللہ آئی ہے، الصادق الامین۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان جو 40 برس کی عمر میں آپ نے کیا، اس سے پہلے ہی آپ کو صادق و امین کہتے تھے، اور جو شروع سے ہی صادق و امین آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بچپن میں، نہ لڑکپن میں، نہ جوانی میں، نہ کبھی راگ و رنگ سنے۔ والرجز فہجر، اور ناپاکی کو چھوڑ دیجیے، ناپاکی کو چھوڑ دیجیے، نہ کپڑا ناپاک ہو، نہ جگہ ناپاک ہو، اور نہ ہی عقیدے میں کوئی نجاست و ناپاکی آئے۔ والرجز فہجر، خاص طور پر بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ بتوں کو چھوڑ دیجیے، مفہوم بیان کیا کہ بتوں کو چھوڑ دینا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہ بت پوجتے تھے، نہ آپ گندے رہتے تھے نعوذ باللہ، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا اخلاقی عیب تھا۔ تو یہ اصل میں حکم ہمارے لیے ہے، حکم ہمارے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی پاک باز، انتہائی صاف ستھرے کپڑوں والے، آپ کی طہارت و صفائی کی تو مثالیں دی جا سکتی، اور اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طہارت و پاکیزگی کا حکم دیا ہے، لوگوں میں جو تعلیمات عام کی ہیں، وہ تو آج پوری دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی دین ایسا نہیں ہو سکتا جو طہارت کے پیغام یا طہارت کے معاملات اسلام کے مقابلے میں لا سکتے۔ آپ عیسائیت کا مطالعہ کریں، یہودیت کا مطالعہ کریں، ہندوازم کا کریں، بدھزم کا کریں، سکھ ازم، کسی بھی مذہب کو، دین کو جو دنیا میں معروف ہیں ادیان عالم، سب کا مطالعہ کر لیں، کسی دین میں نظام طہارت اتنا مفصل، اتنی تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے جتنا کہ اسلام میں ہے۔ حتیٰ کہ میں کئی مرتبہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انتہائی بنیادی سی بات ہوتی ہے کہ آدمی بول و براز سے کیسے فارغ ہو، قضائے حاجت کیسے کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ تعلیمات بھی ہمیں دے دی کہ قضائے حاجت کے لیے کیسے بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، بیٹھتے وقت یا جاتے وقت کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، آتے وقت کیا کہنا، کیا کرنا۔ اور یہی وہ تعلیمات ہیں جن کے بیان کرنے کے بعد مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے، لوگوں نے پھر یہ ایک اپنی طرف سے مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ یہودی کہتا ہے میں نے سنا ہے
ان صاحبکم یعلمکم حتی الخرع، میں نے سنا ہے کہ تمہارا نبی تو تمہیں بول و براز کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ تو صحابی نے کہا سچ کہا تم نے، ہمارا نبی تو ہمیں بول و براز کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ جو آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، کیسے بیٹھنا، کیسے جانا، کیسے اٹھنا، وہ آداب پہلے کسے معلوم تھے؟ اور آج تک کسی دوسرے مذہب میں، کسی دوسرے دین میں، اسلام کے علاوہ کسی میں اتنی تفصیل کے ساتھ طہارت کا موضوع نہیں ہے۔ جبکہ ہماری اسلام کی کتابیں، آپ بخاری شریف کو اٹھا لیجئے، مسلم کو لیجئے، سنن اربع ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کو لیجئے، کسی بھی کتاب کو اٹھائیے آپ کو پورا باب ملے گا، بلکہ پوری کتاب، بڑا چیپٹر، لمبا چوڑا، سینکڑوں صفحات۔ اور عموماً کتابوں میں سب سے پہلے کتاب طہارت ہی آتی ہے۔ کسی میں ایمان آ گیا، کسی میں علم آ گیا، لیکن ایمان، علم جب عملی میدان میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلا باب جو ہے وہ باب الطہارت، کتاب الطہارت ہی آتی ہے۔ اسلام نے طہارت پر بڑا زور دیا ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے کہا کہ ایک حصہ صرف طہارت ہے، اسلام کا ایک حصہ جو ہے وہ پورے کا پورا طہارت ہے۔ تو گویا کہ اسلام میں طہارت کی اتنی اہمیت ہے، اور وہ اللہ رب العزت نے بالکل شروع کی وحی میں ہی یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ حکم ہمارے تک پہنچ گیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کپڑوں کو، اخلاق کو، کردار کو، ظاہر کو، باطن کو پاک رکھیے، اور جتنی غلاظتیں، ناپاکیاں اور گندگیاں ہیں ان سب کو چھوڑ دیجیے۔ اور ساتھ ہی عقیدے کی گندگیاں، عقیدے کی نجاستیں، عقیدے کی ناپاکیاں، بتوں کی پوجا، ان سب چیزوں سے بھی دور رہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی کبھی بت کسی کی پوجا نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ یہ حکم بھی ہمارے لیے ہی ہے، بعد والے لوگوں کے لیے ہے، اس وقت کے دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالا، آپ کی طبیعت اس ماحول سے اچاٹ رہتی تھی۔ اب ساری دنیا بزنس کر رہی ہے، ساری دنیا گلیوں میں گھومتی پھرتی ہے، محلے میں رہتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستو لیتے ہیں، پانی لیتے ہیں، اور کتنی دور چڑھ کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غار حرا میں جو جبل نور پر ہے، آپ نے سے اکثر میں دیکھا ہوگا، یہاں تو الحمدللہ یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے سعودی عرب رہنے میں کہ آدمی مہینے 2 مہینے میں 6 مہینے میں ایک مرتبہ مکہ شریف بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے۔ اور مکہ شریف جانے والے عموماً ہر مرتبہ نہیں تو کبھی نہ کبھی، کم از کم ایک مرتبہ جاتے آتے غار حرا ضرور دیکھ لیتے۔ اور آپ نے دیکھا غار حرا کوئی قریب سا نہیں ہے کہ یہاں سے ستو اٹھائیں گے اور وہاں جا کے رکھ کے بیٹھ جائیں گے کہ چلو بھائی لوگوں سے الگ ہو گئے ہیں۔ غار حرا تک پہنچتے پہنچتے کئی مرتبہ راستے میں بیٹھ کے سانس لینا پڑتا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں شروع ہوا اور میں سیدھا غار حرا کے اندر ہی پہنچ گیا؟ بڑا مشکل ہے۔ راستے میں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی کنٹینیں بنی ہوئی ہیں، ساتھ چھوٹا سا ایک گدھا باندھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی پینے کے لیے پانی، چھوٹی چھوٹی کچھ کھانے کے لیے چیزیں، کچھ بدو ٹائپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہاں سے سیدھا اعلیٰ طول کوئی جا نہیں سکتا، راستے میں جو چھوٹے چھوٹے سٹاپ ہیں یہاں کچھ پئیں گے، کچھ کھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتنی دور کیا کرنے جاتے تھے؟ کیوں جاتے تھے؟ معاشرے میں شرک بھرا ہوا تھا، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، بتوں سے مانگا جا رہا تھا۔ شرک جو ہے وہ اس کی نجاست اور غلاظت پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نفرت تھی، لہذا آپ کا اس پورے ماحول سے دل اجاٹ ہو جاتا۔ کچھ دیر آپ رہتے، دیکھ دیکھ کے دل بھر جاتا، پھر آپ کچھ سامان لے کر غار حرا میں چلے جاتے، اور بالآخر وہی غار حرا میں اللہ رب العزت نے پہلی وحی نازل فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بچپن سے شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ پھر یہ کیا کہا؟ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کے شرک کو، بتوں کی پوجا کا چھوڑ دو۔ یہ پیغام لوگوں کے لیے تھا کہ جو غلاظتیں ہیں، نجاستیں ہیں، جو گندگیاں ہیں وہ ظاہر کی ہوں یا عقیدے کی ہوں، شرک کی شکل میں ہوں یا دوسری عام مادی گندگیاں ہوں، ان سب کو چھوڑ دیجیے۔
والرجز فہجر، اور ناپاکی کو چھوڑ دیجئے، ولا تمنن تستکثر، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی نیت نہ رکھیے۔ ہمارے یہاں تو یہ معروف ہے نا کہ اگر کسی پہ کوئی چھوٹا موٹا احسان کریں تو ہمارے نہان خانے میں پیچھے یہ بات رہتی ہے کہ موقع آئے گا تو یہ ہمیں آج ہم اتنا کر رہے ہیں، کل کو یہ بڑھ کر ہمارے ساتھ کرے گا۔ حالانکہ کسی کے ساتھ احسان کیا جائے تو زیادہ لینے کی نیت سے نہ کیا جائے، بلکہ احسان کو صرف احسان سمجھ کر کیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ احسان کریں اور زیادہ لینے کی نیت سے نہ کریں، تو وہاں احسان کون سی چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہاں جو کہا گیا کہ اے میرے نبی ولا تمنن تستکثر، زیادہ کی نیت سے احسان نہ کرو، تو یہاں احسان سے کئی چیزیں مراد ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اے میرے نبی آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر جو نور میں لائیں گے، علم کے نور میں، ہدایت کے نور میں لائیں گے، یہ لوگوں کے لیے آپ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوگا، لیکن اس احسان پر آپ ان سے کوئی توقع نہ رکھیے کہ آپ کو وہ کچھ دیں گے۔ کوئی مادی نیت، کوئی مادی توقع نہ رکھیں، یہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے، ڈیوٹی ادا کی ہے، لیکن یہ احسان آپ کا ہوگا اور یقیناً ہوگا اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کہ اللہ نے نبوت کا منصب عطا فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں پر احسان کہ لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکالا، گمراہیوں کے اندھیروں کی وادیوں سے نکال کر نور کی وادیاں، روشنی کی وادیاں، ہدایت کی وادیوں میں انہیں پہنچایا۔ فرمایا کہ آپ احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ رکھیں، لوگوں کو دعوت دیں اور ان سے کسی قسم کی توقع نہ رکھیں۔ اور ان سے توقع کیا رکھنی تھی؟ دعوت کا آغاز کیا پہلے دن تو گالیاں کھائیں، پہلے دن دعوت کا آغاز کیا تو جس وقت کہا قولوا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کہا تبا لکا الہذا جماعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب یہ کوئی نعم البدل ہے یا کوئی احسان کا شکر اور بدلہ ہے؟ اس نے تو بدتمیزیاں، گستاخیاں شروع کر دیں، کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، بد دعائیں کی۔ اب یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، گالی بھی نہیں، یہ تو اس سے بڑی بد دعا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب خود دیا، لیکن لوگوں کی طرف سے کیا مل رہا ہے؟ گالیاں مل رہی ہیں، پتھر مل رہے ہیں، تلواروں سے ضربیں اور چوٹیں مل رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم نے کیا دیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مطلقاً یہ حکم دے رکھا ہے کہ آپ کو ان سے کسی قسم کی کوئی توقع رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ احسان کیجئے، دعوت دیجئے، ان کو اندھیروں سے نکال کے نور روشنی میں لائیے، لیکن ان سے بدلے میں کچھ نہیں مانگیے۔ بدلہ تمہارا ہم دیں گے، بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ولا تمنن تستکثر، ولا تمنن، اور احسان نہ کیجئے، تستکثر، کہ جس پہ آپ زیادہ لینے کا ارادہ رکھیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر سے کام لیجیے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ کہا قم فانذر، اٹھیے لوگوں کو دعوت دیجیے، تبلیغ کیجیے، اسلام اللہ کا پیغام پہنچائیے، اب یہاں آ کے اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ایک آیت نمبر 7 میں گویا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری وحی کے طور پر 7 آیتیں ملی، ان میں آخری حکم یہ دیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر سے کام لیجیے۔ اللہ رب العزت تو جانتا تھا کہ میرا نبی جب پیغام لے کے اٹھے گا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے گا، تو لوگوں کا رویہ کیا ہوگا، پہلے سے ہی یہ بتا دیا، اور یہ بات پختگی کے ساتھ بتا دی کہ میرے نبی اذیتیں پہنچیں گے۔ جب تم دعوت کے لیے اٹھو گے تو لوگ سامنے سے آپ کو مارنے کے لیے اٹھیں گے، گالیاں دینے کے لیے اٹھیں گے، برا بھلا کہیں گے، اس وقت آپ کو صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہوگا۔ اگر صبر کا دامن تھام کے رکھیں گے، سنبھال کے رکھیں گے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بے صبری کا نتیجہ کوئی نہیں ہے۔ دعوت دیں گے، لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، اور لوگوں نے گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ دعوت دیں گے، لوگ آپ کو پتھر ماریں گے، لوگوں نے پتھر مارے۔ طائف کی وادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حال کیا گیا، وہ ساری تفصیل آپ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں دعوت کے کام کیے سامنے والوں نے اذیتیں پہنچائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اذیتیں پہنچائیں، اور 36 مرتبہ کے قریب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک تو ہے عام اذیت، چلتے پھرتے کبھی گندی اوجڑی اوپر ڈال دی، حرم کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں گندی اوجڑی ڈال، کبھی گالیاں بد دعائیں دی، کبھی کوئی اور ذہنی، بیٹیوں کو ایک دن میں 2 بیٹیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق دے کے گھر میں بھیج دیا، اذیتیں مختلف قسم کی۔ لیکن ایک موقع نہیں، 2 نہیں، 36 موقع ایسے آئے کہ ان کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کی کوشش کی، جس کو باقاعدہ قتل کی سازشیں کہا جا سکتا ہے، نبی کو قتل کرنے کی سازشیں کی۔ عام اذیتیں، عام تکلیفیں نہیں، دعوت کے میدان میں قتل تک کی نوبت آ سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر کسی عالم کو قتل کر دیا جائے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عالم میں کوئی غلطی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دعوت کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے غلطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی بھی ہوگی۔ جس نبی کو نبوت ملنے سے پہلے سب صادق و امین کہہ رہے ہیں، جس نبی کی طہارت و پاکیزگی اور حسن اخلاق اپنے پورے علاقے میں معروف ہے اور ابھی نبی نہیں بنے، اس شخص کے نبی بن جانے کے بعد کہا جائے کہ شاید اس نے کسی کو کوئی اور دکھ پہنچایا ہو، کوئی اور ایسی غلطی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے باوجود کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا۔ بڑی بڑی سخت سازشیں، ہجرت کے موقع پر وہ کتنی بڑی سازش تھی، کہا کہ سارے لوگ، سراقہ کا واقعہ تو بعد میں آیا، کہا سارے لوگ قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی، ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی اکٹھا ہو جائے، دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جس وقت ہجرت کے لیے نکلیں گے دروازے سے باہر نکلیں، سارے اکٹھا وار کر دو۔ 10-15 آدمی اکٹھا وار کریں گے، تھوڑی تھوڑی بھی تلوار لگے گی تو انہوں نے تو سمجھ لیا کہ قیمہ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی کہا کہ 10-15 یہ خون جو ہے 10-15 قبیلوں میں بٹ جائے گا۔ اب خون بہا لینا تو ختم ہو گیا، خون بہا کا مطالبہ، قصاص کا مطالبہ ختم ہو جائے گا کہ ہمیں جان کے بدلے جان چاہیے۔ 15 قبیلوں کی کہاں جان، ایک ہی فیصلہ ہوگا کہ بھائی خون بہا دے دو، بلڈ منی ادا کر دو، 15 قبیلے ہیں، 100 اونٹ ہیں، معمولی بات ہوگی، ہم اونٹ ادا کر دیں گے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے وہاں بھی بچایا، طائف سے بچایا، جگہ جگہ سے بچایا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے گھر سے نکل ہی گئے تو وہاں آگ لگ گئی کہ یہ نبی تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس وقت پھر سارے لوگ بھاگے، اعلان کر دیا کہ اس کو 100 اونٹ دیں گے جو مسلمان کے نبی کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لیا۔ اس وقت سارے لوگ نکلے، انہی میں سے سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالی عنہ بھی نکلے، جن کا واقعہ بڑا معروف ہے، ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی واقعہ کو ان کے اسلام کا سبب بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں پہنچائیں گی، ذہنی کوفتیں، جسمانی اذیتیں، قتل کی سازشیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دے رکھا ہے وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اے میرے نبی اپنے رب کی خاطر صبر سے کام لینا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اب یہ بھی نہیں کہ یہ لوگ تو آگے سے سنتے نہیں اور تم بیٹھ جاؤ، صبر کی شکل ایک یہ بھی ہے نا، لوگ سننا نہیں چاہتے تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں کہ نہیں سنتے تو ٹھیک ہے میں بیٹھا، نہیں، تمہیں لوگوں کو سنانا ہوگا، تمہیں جانا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی جب نبوت مل گئی، رسالت تبلیغ کا حکم دے دیا گیا، پھر آپ آرام سے نہیں بیٹھے، کہیں طائف جا نکلے، جمرہ عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ، حج کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مختلف قبائل، کوئی مدینہ سے آیا، کوئی کہیں سے آیا ہے، مختلف لوگوں کے پاس جا جا کر آپ بیٹھ رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میری لوگ دعوت سنیں، لوگ میری بات سنیں۔ اور حج کا موقع پہلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کے میدان کے بعد، دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد جو پہلا موقع آیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو
دعوت پہنچانے کا پروگرام بنایا، اور مکہ والوں نے کیا پروگرام بنایا؟ آگے کچھ باتیں آ رہی ہیں تفصیل کے ساتھ کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کر دیا اور پہلے حج کا موقع اس وقت آ گیا، حج پہلا نہیں تھا، اعلانیہ دعوت کے بعد پہلے حج کا موقع آیا۔ مکہ والوں نے پروگرام بنایا، کہا کہ حج آ گیا ہے اور یہ آدمی لوگوں کو جو دعوت دے رہا ہے، اگر اس کو اس کے حال پہ ہم نے چھوڑ دیا، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی اردن سے، کوئی فلسطین سے، کوئی خلیج سے، کوئی مصر سے، کوئی عراق سے، جتنے لوگ باہر سے اور مختلف قبائل عرب جو ہیں وہ آئیں گے، یہ سب کو دعوت دے گا تو اس کی دعوت تو پھیل جائے گی، یہ تو دیکھتے دیکھتے دعوت عام ہو جائے گی۔ کوئی ایسا طریقہ سوچو کہ ہم اس کی دعوت کی راہ میں بند باندھ سکیں۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، ایک کانفرنس کی شکل آ گئی، ایک بہت بڑا انہوں نے اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں سارے لوگ، بڑے بڑے ابو جہل یہاں ہیں، ولید بن مغیرہ یہاں ہیں، اور ولید بن مغیرہ اس وقت بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ابو جہل بھی سمجھے کہ اب اس کا پانی بھرتا تھا، اس وقت یہ ان کا بزرگ تھا۔ بزرگ تو بڑے کو کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بزرگ کا تصور اور ہے۔ ان کا بزرگ اس وقت ولید بن مغیرہ تھا، حتیٰ کہ ابو جہل بھی اس کے سامنے ذرا سنبھل کے بات کیا کرتا تھا۔ اور یہ ولید بن مغیرہ کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید کے والد، اسلام کے عظیم سپہ سالار، ایک معروف صحابی، ایک بہت بڑا جرنیل، یہ خالد بن ولید ہیں اور یہ ولید بن مغیرہ ہیں، جو مشرکین کے اس وقت بزرگ ہیں۔ اللہ نے 12 بیٹے دیے، کسی نے 13 کہا، کسی نے 7-8 کہا، ان میں سے زیادہ تر مشرکین رہے، 3 بیٹے مسلمان ہوئے، ہشام بن مغیرہ اور ہشام بن ولید، اور ایک یہ عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید، اور ایک تیسرے بیٹے۔ باقی ساری اولاد کافر رہی، یہ خود بھی کفر کی حالت میں ہی فوت ہوئے۔ حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے خالد بن ولید غزوہ احد تک تو خالد بن ولید خود مسلمان نہیں تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو مارا، مسلمانوں کی فتح کو شکست میں پلٹ دیا، تو وہ سارا کام خالد بن ولید کی ہوشیاری اور چالاکی سے ہوا، ان کی بہادری کا ہی ایک نتیجہ تھا۔ بعد میں اللہ رب العزت نے توفیق دے دی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پہلے کافروں کے جرنیل تھے، پھر مسلمانوں کے جرنیل ہوئے اور ایک عظیم جرنیل ثابت ہوئے۔ بہرحال خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ولید بن مغیرہ چیف بن کے بیٹھ گئے، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ وہ سارے اکٹھے ہو کے ابی بن خلف آگے پروگرام طے ہوا کہ اب ہم کیا کریں۔ اس نبی نے دعوت کا کام شروع کر دیا، یا اس شخص نے، وہ تو نبی نہیں کہتے تھے نا، اس شخص نے جو کام شروع کر دیا ہے، اب حج سر پر آ گیا، لوگ جگہ جگہ سے آئیں گے، یہ پیغام سب کو دے گا لوگوں کو، تو اس کے پیغام کے نتیجہ میں یہ تو بات ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ انہوں نے کہا کیا کریں، اب کیا کریں، کیا کیا باتیں طے ہوئیں، کیا کیا الزام لگائیں، کیسے جان چھڑائیں۔ مغیرہ، ولید بن مغیرہ ہر کسی کو رد کرتا جا رہا ہے، کہتا ہے نہیں یہ نہیں یہ نہیں، بالآخر کیا طے ہوا، یہ معاملہ ذرا تھوڑا لمبا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اگلے درس میں اس بات کو مکمل کریں گے کہ وہ کانفرنس کیا ہوئی، اس کانفرنس میں کیا کیا معاملات آئے اور کس طرح وہ لوگ اٹھے، اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کافروں کے ہاتھوں کیسے ساری دنیا میں پہنچا دیا، یا آپ کی عزت و شہرت کے 4 چاند کافروں کی زبان سے کیسے لگا دیے۔ انشاءاللہ یہ تفصیل جو ہے اپنے اگلے درس میں رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے